حضرت مولانا مفتی محمد سراج الہدیٰ صاحب ندوی ازہری، استاذ تفسیر و حدیث دارالعلوم سبیل السلام و سرپرست مدرسہ ہذا کو بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے سامعین اور تمام طلباء کو پند و نصائح سے نوازیں۔ حضرت اسٹیج پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مدرسہ عربیہ ضیاء العلوم کے ذمہ داران، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، مہمانان گرامی، حکم صاحبان اور میرے طلبہ عزیز، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، ابھی عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، پھر اس کے بعد اپنی اپنی جگہ پر جانا بھی ہے۔ میں زیادہ لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہوں گا، چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں طلبہ عزیز کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ طلباء نے بہت اچھا مظاہرہ پیش کیا ہے۔ آپ کی عمر کو دیکھتا ہوں، آپ کے درجات کو دیکھتا ہوں، کلاسز کو دیکھتا ہوں، آپ کی علمی صلاحیت کو دیکھتا ہوں، اور پھر ایک طرف آپ کے انداز گفتگو اور آپ کی تقریر کو دیکھتا ہوں، رشک بھی آتا ہے، اپنا بچپنا بھی یاد آتا ہے، اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اچھی تیاری آپ تمام طلباء نے کی۔ یعنی یہ کہا جائے کہ حکم کے لیے بسا اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو زیادہ نمبر دے، کسے کم نمبر دے، چونکہ ایک پر ایک مظاہرہ آپ نے پیش کیا ہے۔ آج صبح ہی 10 بجے سے لے کر تقریباً 1:30 بجے تک میں ایک مدرسے میں تھا اور وہاں حکم کا فریضہ انجام دے رہا تھا۔ وہاں بھی میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ پیش آیا کہ ماشاءاللہ طلباء نے اچھا مظاہرہ کیا ہے، تو آپ قابل مبارکباد ہیں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے نوازے، آپ کو مزید بلندیوں تک جائیں، مزید اونچائیوں تک پہنچیں۔ دوسری بات، اساتذہ کرام نے ماشاءاللہ محنت کی ہے، اور یقیناً یہ آپ کی بلندی اساتذہ کی محنت کی وجہ سے ہے، چاہے وہ ناظم صاحب ہوں، حضرت مولانا حافظ و قاری شاہد اختر صاحب، یا اسی طرح صدر المدرسین مفتی ابو رافع قاسمی زیدہ مجدہ، یا اسی طرح دیگر اساتذہ جن کے میں نام سے واقف نہیں ہوں، یہ سب قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کی محنت رہی ہے، تو اس محنت کی وجہ سے بچوں نے اچھا مظاہرہ پیش کیا ہے۔ اگر آپ کی محنت نہ ہوتی تو بچے اتنی اونچائی تک نہیں جا پاتے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، ایک بچہ اپنے دادا کے کندھے پر بیٹھ کر یہ کہنے لگا کہ دادا دادا میں آپ سے بڑا ہو گیا ہوں۔ یقیناً دادا کے کندھے پر بیٹھا ہے، بڑا لگ رہا ہے دیکھنے میں وہ، لیکن دادا اگر اپنا کندھا ہٹا لیں تو بہت چھوٹا نظر آ جائے گا وہ۔ تو ایک طالب علم اگر ترقی کرتا ہے، ادارے کے طلبہ ترقی کرتے ہیں، یقیناً اس ترقی کے پیچھے اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہیں۔ کسی کی محنت کم ہو، کسی کی زیادہ ہو، ایسا ہوتا ہے، لیکن بغیر اساتذہ کی توجہ کے یہ ترقیاں نصیب نہیں ہو سکتی، نہیں مل سکتی ہیں۔ تو اس لیے جس طرح آپ طلبہ عزیز قابل مبارکباد ہیں، اسی طرح اساتذہ کرام بھی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے انتھک کوشش کی، انتھک محنت کی، اور آپ کی اصلاح کرتے رہے، اور آپ اپنے اساتذہ کی بات مانتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی کامیابی اساتذہ کی کامیابی ہے، آپ کی ناکامی اساتذہ کی ناکامی ہے، اور دنیا دیکھتی ہے یہ
لوگ دیکھتے ہیں کہ کس مدرسے کا پڑھا ہوا ہے. اگر آپ نے کوئی خراب کام کیا فوراً الزام آتا ہے کہ تیرے مولوی صاحب اچھے نہیں ہیں, تیرا مدرسہ اچھا نہیں ہے. اگرچہ مولوی صاحب نے بہت محنت کی ہو, مدرسے نے بہت محنت کی ہو, لیکن آپ اپنی اصلاح نہ کر سکے, آپ اگر برے ہیں تو آپ سے پہلے ادارے اور مدرسے کی بدنامی ہوتی ہے. اس لیے آج اگر آپ نے انعام حاصل کیا ہے اور آپ کو ہم مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں, یقیناً یہ آپ کی ترقی ہے, لیکن آپ کے اساتذہ کی بھی اسی طرح اس ترقی میں اشتراک ہے, ان کی شراکت داری ہے, ان کی محنت ہے. لہذا اساتذہ, ذمہ داران اور آپ دونوں حضرات قابل مبارکباد ہیں. تیسری بات یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیے مسابقہ تو ہوتا ہے تو کوئی آدمی انعام جیتتا ہے اور کوئی انعام نہیں جیت پاتا ہے, لیکن ماشاءاللہ آپ نے تو سب نے انعام جیتا ہے. میڈل تو سب کو ملا, محروم قسمت کوئی نہ رہا, سب کو انعام ملا. شاید عظیم آبادی نے کہا تھا, یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی, یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی, جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے محنت کی اور آپ نے مینا اٹھایا. محنت سب نے کی ہے, لیکن سب کی پہلی پوزیشن تو نہیں آ سکتی ہے. اور ماشاءاللہ آپ کے ذمہ داران نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے کہ حکم باہر سے بلائے گئے ہیں. کوئی بھی حکم آپ میں سے کسی کو نہیں جانتا ہے. مدرسے کے اگر اساتذہ حکم ہو, چونکہ میں خود 18 سال سے مدرس ہوں اور اس سے پہلے زمانے تک مدرسے میں تعلیم حاصل کیے, اور میں بھی جب سے مدرسے میں داخل ہوا ہمیشہ تقریر میں اور بیت بازی میں, ان دونوں پروگرام میں شروع سے آخر تک ہمیشہ حصہ لیتا رہا. تو میں بھی جانتا ہوں انعام نہ آئے تو فوراً ذہن جاتا ہے مولوی صاحب نے کچھ گڑبڑ کیا لگتا ہے. تو یہاں مولوی صاحب کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہاں سب آپ کے لیے اجنبی ہیں, وہ آپ کو نہیں جانتے, آپ ان کو نہیں جانتے. لہذا یہاں حالانکہ مولوی صاحب گڑبڑی نہیں کرتے, یاد رکھیے اساتذہ گڑبڑی نہیں کرتے ہیں. اساتذہ کی نظر میں سب بچے برابر ہیں, لیکن بچے فیصلہ کر لیتے ہیں گڑبڑی ہوئی ہے. امتحانات کا مسئلہ بھی ایسا ہوتا ہے, کوئی بچہ بہت اچھا لکھ کے آیا, بہت اچھا, اتفاق سے پوزیشن نہیں آئی, اسے معلوم ہو جائے کاپی کس نے چیک کی ہے, اچھا اس مولانا سے اس بچے کا تعلق ہے, نمبر ضائع دے دیا ہے. حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہوتی ہے, چونکہ کوئی بھی ہو, حکم ہو, ممتحن ہو, وہ ایک طرح سے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے ہوتا ہے, وہ امین ہوتا ہے, امانت دار ہوتا ہے. وہ اگر اس نے غلط نمبر دیا ہے تو اس نے امانت میں خیانت کی ہے. تو یہاں تو ماشاءاللہ سب حکم اجنبی تھے, اس لیے ایسا کوئی مسئلہ تو ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کے اساتذہ ہوتے پھر بھی ایسا امکان نہیں ہو سکتا, اس لیے وہ اساتذہ آپ کو تعلیم بھی دیتے ہیں, آپ کی تربیت بھی کرتے ہیں. لہذا جن کی پوزیشن آئی وہ انتہائی قابل مبارکباد ہے کہ اچھے خاصے انعامات دیے گئے. جن کی پوزیشن نہیں آئی وہ بھی قابل مبارکباد ہیں, اس لیے کہ انہیں بھی انعام دیا گیا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. جس کو چلنا نہیں آتا گھٹنوں کے بل وہ کیسے گرے گا؟ جب آدمی چلتا ہے تو گرتا ہے, راستے پہ جاتا ہے, ایکسیڈنٹ ہوتے, حادثات ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو گرنے سے, حادثات سے بچائے رکھے, لیکن فطری چیزیں وہ ہوتے ہیں. وہ تو اس لیے اگر کسی کی پوزیشن نہ آئی تو گھبرائے نہیں, آپ کو انعام ملا ہے, میڈل ملا ہے. اس لیے ہر فرد جس نے بھی حصہ لیا ہے, ہر فرد قابل مبارکباد ہے اور سب نے انعام جیتا ہے. چوتھی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سبوں کے اندر کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں. چونکہ آپ کا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کی انجمن ضیاء البیان کا اختتامی مسابقاتی پروگرام ہے. ایسا کوئی انسان نہیں دنیا میں کہ اللہ نے بغیر صلاحیت کی اسے پیدا کیا ہو. صلاحیت اس کے اندر ہے, بس جوہر پہچاننے کی ضرورت ہے کہ اپنے جوہر کو پہچانے اور اپنے جوہر کو نکھارے. ایسے افراد کو میں جانتا ہوں, اداروں سے تعلقات ہے, لوگوں سے جان پہچان ہے, ایسے افراد کو جانتا ہوں جو استاد ہیں لیکن پڑھانا ان کے لیے بہت مشکل ہے.
لیکن انتظامی امور دے دیجئے انہیں، کوئی پروگرام کی ڈیلنگ کیسی کرنی ہو، ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا ہے تو آپ کو اتنے اچھے انداز میں کر دیں گے کہ اچھا مدرس، اچھا ٹیچر ویسا کر نہیں پائے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ نے اس کے اندر انتظامی صلاحیت رکھی ہے، اگرچہ فارغ ہے، اس کے بعد ڈگریاں ہیں، لیکن پڑھانے کی صلاحیت نہیں اس کے اندر، کام چلا ہوا ہے، پڑھا رہا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بہترین خطیب ہوتے ہیں، بہترین خطیب، ان کو تدریس کے مسند پہ بیٹھا دیجئے تو ان کو پسینہ چھوٹ جائے، وہ کتاب کی عبارت نہیں پڑھ سکیں گے، یہ بہترین مقرر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں۔ یہ انجمن ضیاء البیان کا اختتامی مسابقاتی پروگرام ہے۔ آپ اپنی انجمن کے ذریعے، جب آئندہ سال پھر انجمن شروع، اپنی انجمن کے ذریعے آپ اپنی صلاحیت کو نکھاریے، آپ پہچانیے اللہ نے آپ کے اندر اچھی آواز رکھی ہے، اچھی ترنم رکھی ہے اللہ نے، یا پھر آپ کے اندر اچھی خطابت ہے، کون سا ملکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دیے اس صلاحیت کو آپ نکھاریے اور اس صلاحیت کے ذریعے دین کی خدمت کیجیے۔ ہو سکتا ہے عالم بن جائیں، حافظ بن جائیں، تدریس میں آپ اتر نہ پائیں، لیکن آپ کی فیملی میں کوئی کاروبار کرنے والا ہے، بزنس مائنڈ آپ کا، بزنس میں ذہن بہت چلتا ہے آپ کا، کوئی بات نہیں ہے، آپ حافظ قرآن ہیں، عالم بن چکے ہیں، آپ بزنس کے میدان میں آ جائیے اور پھر جو بھی آپ کے گھر والے ہوں، جاننے والے ہوں، ان سے پریکٹس لے کر، آئیڈیا لے کر آپ بزنس کے میدان میں ترقی کیجیے، اپنی صلاحیت کو استعمال کیجیے۔ تو اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، یہ ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہماری انجمنیں، یہ تعلیم کو، یہ صلاحیت کو نکھارنے کی جگہ ہے، ہمیں ان انجمنوں میں بھرپور انداز میں حصہ لینا چاہیے۔ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، یاد رکھیے کہ آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی آپ کو بہت دور تک جانا ہے، بہت دور تک جانا ہے، اور اتنے دور تک جانا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انبیاء کے وارثین کے فہرست میں اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تو آپ کو کام بہت کرنا ہے۔ تو آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ اپنی صلاحیت ہمیشہ مثبت انداز میں استعمال کریں، یا نیگیٹو پہلو اختیار نہیں کرنا ہے، مثبت انداز میں، پوزیٹو انداز میں ہمیں اپنی صلاحیت کو اختیار کرنا ہے۔ مثال کے اعتبار اچھی تقریر کرتے ہیں، تقریر کے ذریعے سماج کی اصلاح ہونا چاہیے، امت میں اتحاد کا کام ہونا چاہیے، امت کو توڑنے کا کام نہیں ہونا چاہیے، سماج کے توڑنے کا کام نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ، برا بھلا کہنے کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بہترین مدرس ہیں تو آپ اس طرح درس دیں، اس طرح پڑھائیں کہ آپ کے پڑھانے کے بعد جو آپ کے شاگرد تیار ہوں وہ امت کے اندر اصلاح کا کام کرنے والے ہوں، وہ انتشار اور خلفشار پیدا کرنے والے نہ ہوں۔ تو اپنی صلاحیت کو مثبت انداز میں اختیار کرنے کا جذبہ لے کر اٹھیے۔ میرے ذہن میں چونکہ صبح سے متعدد پروگرام میں تھا میں، اور مغرب کی نماز پڑھا آیا، ٹریفک بھی راستے بہت زیادہ تھی، کاٹیدان سے لے کر اور آرام گڑھ تو بہت زیادہ ٹریفک تھی، خیر پہنچ گیا، آپ لوگوں سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، آپ لوگوں کے بیانات سنے، ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ یہ 5 باتیں جو ہم نے کہی ہیں، طلبہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اساتذہ اور انتظامیہ بھی قابل مبارکباد ہیں، اور جنہوں نے انعام حاصل کیا، انعام حاصل نہ کر سکے، انعام تو سبوں نے حاصل کیا، پوزیشن جو حاصل نہ کر سکے وہ بھی قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کے اندر اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہے، یہ انجمنیں صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے، صلاحیتوں کو نکھارنے کا کام کیجیے۔ اور آخری بات کہ ہمیشہ مثبت ذہن لے کے چلیے، منفی ذہن لے کے مت چلیے۔ آپ کی وجہ سے انتشار نہیں ہونا چاہیے، آپ کی وجہ سے جوڑنے کا کام ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، غالباً خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور ہیں، ان کو کسی نے قینچی ہدیے میں دیا، قینچی انہوں نے لیا اور مسکرانے لگے، کہا کہ میاں قینچی لے کے کیا کروں گا، قینچی تو کاٹتی ہے، مجھے اگر سوئی ہدیہ میں دیتے تو اچھا ہوتا، سوئی جوڑا کرتی ہے، میرا کام دلوں کے جوڑنے کا ہے، کاٹنے کا نہیں ہے۔
تو ہمارے بزرگوں کی روایت رہی ہے، علماء کی روایت رہی ہے کہ ہم امت کو جوڑنے کا کام کریں گے اپنی صلاحیتوں سے، اپنے فن سے اور اپنی دیگر چیزوں سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ چند باتیں منتشر طور پر ذہن میں آئی اور میں نے آپ کو پوائنٹ در پوائنٹ بیان کیا تاکہ طلبہ عزیز کو یاد رکھنے میں آسانی ہو جائے، ورنہ اساتذہ کرام، علماء کرام جو اسٹیج پر ہیں انہیں تو ان باتوں کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ وہ سب صاحب علم ہے، سب جانتے ہیں، بس آپ طلبہ عزیز کے لیے باتیں تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مدرسہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ الحمدللہ مدرسہ 6 سال سے مسلسل اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ مدرسے میں 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 5 سالہ مکمل عالمہ کورس کروایا جاتا ہے۔ صرف 3 کمرے ہیں جو کسی بھی طرح کافی نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ذمہ دار حضرات نے 400 گز زمین خریدنا چاہتے ہیں، خریدنے کا ارادہ کیا۔ 1 گز کی قیمت 6,500 روپے ہے۔ اس طرح کل قیمت 26 لاکھ روپے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے جانب سے یا مرحومین کے جانب سے ضرور تعاون کریں، کم از کم 100 روپے ضرور تعاون کریں، اجر انشاءاللہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے ضرور ثواب میں حصہ لیں۔